المكين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ جل مجدہ کی عنایت اور کرم ہے جس کی توفیق سے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی خوبصورت ساعتیں اور گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور احسان کہ جن کے توسل سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ ہم جمعۃ المبارک میں شان اولیاء کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور شان اولیاء کی گفتگو میں پچھلی گفتگو ہم نے خیر التابعین، سید التابعین اور کشتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کو اپنا مضمون بنایا تھا، اور عرض کیا تھا کہ جو راہ طریقت، جو راہ احسان والا ہوتا ہے، راہ طریقت والا ہوتا ہے، وہ شریعت کے رستے سے گزر کر ہی طریقت کے رستے تک پہنچتا ہے۔ یہ کہنا کہ اسے علم شریعت کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسے ظاہری طور پر علوم کی ضرورت نہیں، اور میں نے عرض کیا تھا جو علم حضور کی زبان اقدس سے عطا ہوتا ہے وہ علم شرعیت ہے، اور جو علم تاجدار کائنات کے علم نشرح والے سینے سے عطا ہوتا ہے وہ علم طریقت ہے، اسی کو علم الاحسان کہا جاتا ہے، اسی کو پھر علم تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی شخص، میں نے پہلے بھی عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نہیں کرتا اور کھلے عام حرام چیزوں کو استعمال کرتا ہوا یا حرام کام کرتا نظر آتا، مثلا میں ایسے کئی لوگ دیکھتا ہوں، پہنچتا ہوں اور دیکھتا ہوں، مطلب بال انہوں نے کھلے چھوڑے ایسے ہوئے ہیں کہ گد گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بالوں کا کھلا ہونا، وہ تو آقا علیہ السلام کے دور میں بھی ایک صحابی تھے جن کے بال بڑے لمبے ہو گئے تو لوگ کہتے آپ کٹاتے کیوں نہیں؟ کٹوایا جا سکتا تھا، ممانعت نہیں تھی، کہتے تھے مجھے بچپن میں حضور نے ہاتھ پھیرا تھا تو بس آقا علیہ السلام کی ان ہاتھوں کی خوشبو رچ گئی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ منہ نے کٹواؤں۔ پتہ نہیں پھر اس ادب میں اس کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے۔
مگر اس کے برعکس میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بالوں کو گدوا لیتے ہیں، ایسے نہاتے ہی نہیں، جو بندہ ظاہراً غسل والا وہ کیسے غسل کرتا ہوگا؟ کیونکہ اس کے لیے تو لازم ہے کہ ہر بال کے پورے حصے تک جسم کے پور پور پہ پانی جائے۔ میری بات آ رہی ہے سمجھ؟ اب جس کو ظاہراً پاکی کا نہیں پتا وہ باطن کی پاکی کا کیا بتائے گا؟ پھر ایک بہت بڑا فینومنا ہمارے ہاں طے پا چکا ہے کہ جو شریعت طریقت کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے، الا ماشاءاللہ میں بڑے بڑے سادات اور اہل علم کے پاس ہم جاتے ہیں، اہل عشق کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے میں ایک عرس شریف پر گیا، وہ سیاح حرمین ہیں، عاشق لوگ تھے، حضرت سید طاہر حسین نین پوری ترمذی خوشاب رحمت اللہ علیہ، خوشاب میں مزاج، میں حیران رہ گیا ان کی ہسٹری پڑھ کے۔ وہ پہلا شخص جس نے کراچی کے اندر انہوں نے سردار عبد الرب نشتر کے ساتھ مل کر انہوں نے میلاد النبی کا جلوس نکالا، حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ۔ پھر وہ جو فیصلہ آباد سے آگے تاندلے ہمارے حضرت فیض محمد کندھاری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ یہ لوگ مختلف ہیں، قبلہ صوفی برکت علی رحمت اللہ، یہ لوگ اور ہیں، یہ لوگ اور ہیں، لیکن یہ لوگ شریعت کے رستے پہ رہتے ہیں، شریعت سے جو طریقت ملتی ہے۔ اچھا وہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ادب ہی اتنا ہوتا ہے کہ رب طریقت کے رستے سے انہیں شریعت دے دیتا ہے۔ میں آپ کو یعنی وہ بظاہر پڑھے نہیں، وہ بہت ریئر ہے مگر ہوتے ہیں، مگر اس کو آپ مخصوص بات کو ہر جگہ عام نہیں کر سکتے، یعنی کہیں جامعہ میں نہیں گئی مگر طریقت کے رستے سے ایسا ادب ایسے پسند آ گئی محبوب کو بات کہ طریقت کے رستے سے شریعت کا بھی علم عطا فرما دی۔ ان کی کتابیں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، صوفی برکت علی علیہ رحمہ کی ترتیب شریف مدینہ شریف میں پڑھائی جاتی، مدینہ یونیورسٹی میں۔ یہ میں آپ کو صرف یہ مخصوص ہے، مگر اس کے بعد میں ایک نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہمیں پیرامیٹر آنا چاہیے، پتا ہونا چاہیے۔ اب جسے بال گدوانے کا نہیں پتا، وہ دھونے کا نہیں پتا، وہ شریعت اس کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہوگی، وہ مسجد میں کیسے آتا ہوگا؟ اور عشق والے کہتے ہیں کہ یار کا نام لینے کے لیے کہتے ہیں جب تک لفظ وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ جسم کا وضو تو اپنی جگہ، وہ کہتے ہیں ہم لفظوں کو بھی وضو کرواتے ہیں عشق کے پانی سے۔ یہ بڑی میں نے آپ کو بات سمجھانے کے لیے میں تنقیس نہیں کر رہا، میں پہچان کروا رہا ہوں۔ اب کوئی شخص ہواؤں میں بھی اڑے، مچھلیوں کے صورت میں بھی چلے، حضور دہتا علیہ رحمان نے یہ ساری باتیں اپنی کشف المحجوب میں لکھی، جو پردوں کو اٹھا دینے والی کتاب ہے۔ ہواؤں میں بھی اڑے، مچھلی کی وہ کیا، میں نے کہا پانی پہ بھی تیرے، وہ کہتے ہیں یہ بات قابل حجت یا قابل سند نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر کیا قابل حجت کیا ہے کہ دیکھا جائے گا تاجدار کائنات کی اتباع کے رنگ میں کتنا ہے، یار کا رنگ کتنا ہے، جس کے اندر اپنے محبوب کی خوشی نہیں، محبوب کی اتباع نہیں۔ کہتے یہ استدراج تو ہو سکتا ہے، کرامت نہیں ہو سکتی۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اس نہج کے اوپر اب دوسری طرف بھی آ جاتا ہوں۔ قرآن نے جو کہا کہ علم لدنی کیا ہے، وہ علم جو کسب کے ساتھ نہیں ملتا، محنت کے ساتھ نہیں ملتا، ریاضات سے نہیں ملتا، مگر رستہ یہی ہے، کرتے 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 کوئی ایسی ادا محبوبوں کو پسند آ جاتی ہے کہ جس کا برتن پھر صاف دیکھا جاتا ہے تو صاف دیکھتے ہی، اور سب سے بڑا طریق شریعت کے رستے میں بھی ادب کا ہے۔ جن کے ہاں جو صاحبان ادب ہو گئے، صاحبان تہذیب تعظیم ہو گئے،
جو لوگ ادب و تعظیم والے ہو جاتے ہیں پھر ان کا برتن جب دیکھا جاتا ہے تو پھر ان کے مطابق ان کو موتی عطا کر دیے جاتے، خزانے عطا، انہیں قرآن کے خزانے، علم لدنی کے خزانے، تاجدار کائنات کے سینہ مبارک کی بارگاہ کے خصوصی علوم، خصوصی واردات شوق ذوق عبادت کی خیر عطا ہو جاتی ہے، ان کی معاملات بدل جاتے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں اسی طرح کا ایک واقعہ کہ ان علم لدنی والوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آئیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا، میرے موسیٰ آپ کی ملاقات بنتی ہے ہمارے ایک بندے کے ساتھ، آپ ان سے ملاقات کرنے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو لے چلے ساتھ، اور اللہ نے قرآن میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 میں یہ واقعہ شروع کیا۔ فرمایا وہ واقعہ یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أُمْضِيَ حُقُبًا، جب رب کا حکم آ گیا نا تو آپ نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جائیں۔ کیا 2 دریاؤں کے سنگم سمجھتے ہیں نا کہ دونوں دریا جہاں مل رہے ہیں، ہائے ہائے، وہ بھی مجھے ایک بات نصیب ہوئی، بتاتا ہوں ابھی۔ کہتے جب تک وہ نہ مل جائیں یا پھر میں مدتوں چلتا رہوں کہ جب تک رب کا حکم نہ آ جائے۔ ماشاءاللہ شاہ زمان صاحب آگے آ جائے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اب وہ جب دونوں دریاؤں کے سنگم میں پہنچے، جب پہنچے تو وہ دونوں نے پہنچے تو اپنی مچھلی وہیں بھول گئے، وہ سالن بنی ہوئی مچھلی، وہ بھنی ہوئی مچھلی، کٹی ہوئی مچھلی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ وہیں پر بھول گئے اور وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ بنا کر اپنا راستہ بنا کے چل پڑی، سرنگ بنا کے باقاعدہ زندہ ہو کے چل پڑی۔ اب عقل میں آتا ہے کہ کٹی ہوئی بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر، اور جملہ کتنی زندگی کیسے ملی، اتنی طاقتور کہ سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی نیچے گھس گئی، دوڑ لگا دی اس نے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ، چلتے رہے، پھر بھی یوشع بن نون چلتے رہے۔ آتینا غداءنا، اے یوشع ہمارا کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، بڑی مشقت میں سفر ہو رہا ہے ہمارا، تو یعنی چلچلاتی دھوپ بھی ہوگی، اوپر سے سمندر، حبس، وہ سارا منظر آپ دیکھیں، آج کی طرح کوئی ایئر کنڈیشن والے تھوڑی ہو کے سب کچھ۔ قالا، وہ کہنے لگے ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہنے لگے جب ہم پتھر کے پاس آرام نہیں کیا تھا فنا، تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا۔ اور آگے کہنے لگے وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے کسی نے نہیں بلایا، شیطان نے بلا دیا۔ پتہ لگا خیر کی جتنی باتیں ہیں مولا کی طرف موڑ دو، یہ بھی ادب ہے، یہ ادب الہی ہے۔ جو تمہیں عزت ملے، جو تمہیں خیر ملے، جو تمہیں عزت، اکرام، رزق، وہ جو خیر کی چیزیں دنیا و آخرت کی نیکی کی توفیق ملے، اسے مولا کی طرف موڑ دو، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ اور جب کوئی کمی آ جائے، کجی آ جائے، بیماری آ جائے، آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، اسے رب کی طرف نہیں موڑنا، اسے یا تو موڑنا ہے شیطان کی طرف یا موڑنا ہے اپنے نفس کی طرف کہ مجھ میں ہی کمزوری ہے، اس کی عطاؤں میں کمی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، بیمار ہوئے تو کہنے لگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ۔
مگر کہا نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، ادب الہی دیکھیں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام 40 سال تک بیمار رہے، جب بیماری دل اور آپ کی زبان کی طرف آئی تو اللہ سے عرض کیا انی مسنی الضر، بے شک میرے مولا مجھے بڑی تکلیف ہوئی، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ بھی نہیں کہا بس تو مجھے ٹھیک کر دے، کہا نہیں، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ ادب دیکھیں، تو یہاں بھی وہی معنی ہے، کہا مجھے شیطان نے بلا دیا۔ وہ ہمارے ہاں کو کمی آ جائے، اللہ والو یہ جو لکھی سی، اور اگر کوئی کامیابی مل جائے، بڑی محنت کی تھی اللہ نے، میں مل گئی بس، بڑی محنت کی تھی میں، نہیں، خوشی اور خیر کو مولا کی طرف موڑو، اور کمی اور آزمائش کو اپنی طرف موڑو۔ یہ میرے ہی اپنی وجہ سے ہے، میرے ہی نفس کی علائشیں ہیں، میری اپنی کمی ہے، میں اس کے مطابق نہیں کیا تو مجھے یہ سب کچھ اسی وجہ سے مل رہا۔ یہ طریقہ سے ان میں رکھیں، ہم الٹ کرتے ہیں، کامیابی مل جائے، میں نے بڑی محنت کی تھی اور ناکامی کو کمزور، اللہ والو یہ لکھی سی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ آگے بڑھتے، شیطان نے بلا دیا، وہ فلاں جگہ مچھلی تو زندہ ہو کر عجیب سا راستہ بنا لیا، اس نے زندہ ہو کے چل پڑی۔ اب کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، کہنے لگے ذالک ما کنا نبغی، ما کنا نبغی، یوشع وہی تو مقام تھا جہاں پہنچنا تھا، جہاں مردہ زندہ ہو جائیں، جہاں مردہ زندہ ہو جائیں، جہاں پر موت حیات میں بدل جائے، جہاں پر جہالت علم میں بدل جائے، جہاں پر آزمائش رب کی عطا میں بدل جائے، جہاں پر عقل عاجز آ جائے اور رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہو، جہاں اندھیرے اجالوں میں بدل جائیں، وہی تو مقام ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وہ جو مچھلی زندہ کی ہوئی، روایات میں مفسرین نے لکھا وہاں پر رہنے والے حضرت خضر تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، اور وضو کرتے ہوئے ان کے پانی کے چھینٹے، وضو والے پانی کے چھینٹے، چند چھینٹے اس مچھلی پر پڑے، وہ مچھلی زندہ ہو گئی، مچھلی زندہ ہو گئی۔ جہاں پتہ لگا، اور اس پر اختلاف رائے موجود ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نبی ہیں یا ولی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بتا دیا، کئی لوگ اس کو نبی کی طرف آپ کو لے کے گئے ہیں، مگر میں اپنی بات جو مجھے ناک کی سمجھ لگی، ہم یوں سمجھتے ہیں، جو میری جو ناک کی شکل میں بات آئی، میں اس مشرب کو سمجھتا ہوں کہ میرا مشرب اس طرف ہے کہ آپ نبی نہیں ولی ہیں۔ کیوں؟ نبی کبھی چھپ کر عبادت نہیں کرتا، کیونکہ نبی کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہوتی ہے۔ باقی میرا اگر کوئی اس سے مختلف رائے رکھتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، میں اس سے لڑ جھگڑ نہیں رہا، میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو آپ نے وہاں پر جو، اور ایک اور بات، موسیٰ علیہ السلام تو خود نبی ہیں، اور نبی ہو کر ولی کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کیوں؟ نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ولی کی تلاش میں کیوں جا رہے ہیں؟ پہلی بات، رب کا حکم تھا، پہلا سوال تو یہ ہو گیا۔ مگر دوسرا جواب، ولی اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ شریعت نہیں بنتی۔ کیا؟ شریعت نہیں بنتی۔ 11ویں کا درس اگر محفل ہوتی ہے تو وہ کوئی فرض نہیں ہے، بات آ رہی سمجھ جو میں عرض کر رہا ہوں، مگر جو کام نبی کرتا ہے وہ شریعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے ولی کی تلاش میں بھیج کے بتایا، ولیوں کی تلاش اور ان سے ملنے جانا کسی اور کی سنت نہیں، نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔
صالحین کے پاس جانا، نیکوں کے پاس جانا، ذکر والوں کے پاس جانا، خیر والوں کے پاس جانا. اس لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا اگر تم کچھ نہیں جانتے، جاننا چاہتے ہو میرے بارے میں، میرے حبیب کے بارے میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو ذکر والوں سے پوچھو جو ہمیں یاد کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. تو عرض کر رہا ہوں، تو آپ نے تو یہ سمجھ آ گئی بات کہ کئی ذہنوں میں اشکال آ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجتا رب نے؟ وہ اس لیے بھیجا جو ایک مجھے سمجھ لگی بات. تو وہ کہنے لگے وہی تو مقام ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں. اب یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ جہاں پر علم شریعت اور علم طریقت جمع ہو جائے وہیں پر ولایت کا ظہور ہو جاتا ہے. ولی وہاں رہتا ہے، اور جہاں ولی رہتا ہے رب کی عطا سے رب وہاں کی فضائیں بدل دیتا ہے، ہوائیں بدل دیتا ہے. وہاں پر اگر مردہ دل ہم جیسے بیٹھے ہیں ان کی صحبت کی وجہ سے یہ دل زندہ ہو جاتا ہے. جو غفلت والے ہوں وہ رب کے ذوق شوق عبادت والے ہو جاتے ہیں. ہمارے مردہ دل جن پر زنگ گناہوں غفلتوں نے تالے ڈال دیے ہیں ان کی صحبت میں جانے سے دلوں کے تالے کھل جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے، اللہ کے ذکر کی. لوگوں ایسوں کی صحبت میں بیٹھا کرو جو خود اللہ کے ذکر کی چابی ہو گئے. مطلب، اور چابی کہاں لگتی ہے؟ تالے پر. پتہ لگا جو اللہ کے ذکر کی چابی ہو جاتے ہیں، جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، رب ان کے دلوں پر پڑے ہوئے کفل گناہ اور غفلت توڑ دیتا ہے اور ان کا تعلق اپنے مولا سے جوڑ دیتا ہے. یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. حضور سے پوچھا اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ کہا فَاسْأَلُوا، فرمایا اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. فرمایا ان کا علم، فرمایا علم ایسا کہ وہ کچھ بولیں تو علم نافع میں اضافہ ہو جائے. کہا ان کا عمل ایسا کہ آخرت یاد آ جائے. یہ تین نشانیاں ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. پھر آپ وہاں پہنچے اسی مقام پر. اب قرآن کہتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، بس ہمارے بندوں میں سے پھر ایک بندے کو پا لیا انہوں نے. آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. فرمایا پھر ہم نے جسے خصوصی رحمت سے نوازا تھا. ایک ہوتی ہے رحمت سب پہ برستی ہے، اور ایک ہے جس نے برتن اتنا چمکایا ہوا ہے اسے رحمت کے ساتھ قربت بھی دے دیتا. آجا آجا اب تو خلوت ہو گئی. آئے ہائے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر اسے لذت آشنائی دے دیتا ہے، اپنا شوق دے دیتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور پھر ہم نے انہیں علم لدنی، اسرار و معارف کا الہامی علم دیا تھا. وہ خضر، اب کئی لوگ اس پر بھی اختلاف کرتے ہیں، اور بچوں کئی تو نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ تو ہے ہی نہیں. بھائی قرآن میں ذکر تو آیا ہے نا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہا چلو کم از کم یہی مان لو. ہم تو مانتے ہیں. اب خضر علیہ السلام کو خضر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کسی بنجر زمین پہ بھی قدم رکھ دے رب وہاں بھی سبزہ اگا دیتا ہے. اب میں نے جو آپ کو باتیں بتائیں، مچھلی زندہ ہو گئی اور ایسا ہو گیا، یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ اور قرآن ان کرامتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ عقل میں آتا ہے؟ یاد رکھیں کرامت کا مطلق انکار کفر ہے. کیا میں اتنی بڑی بات دلیل میں کہہ رہا ہوں؟ یعنی قرآن کی کیونکہ نصوص قطعیہ سے کثرت کے ساتھ کرامات اولیاء کا ذکر آیا ہے.
اگر کوئی کہتا کرامت ہوتی نہیں، وہ قرآن کی نص قطعی کا انکار کر رہا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو قرآن سے دے دیتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ دیا آپ کو، ایک اور مثال لیتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، آپ کے خالو جان حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو دروازہ حجرے میں بند کر کے تالا لگا کے چلے گئے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، قرآن کہتا ہے تالا لگا کے مکفل کر دیا، لاک کر دیا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اور جب بھی زکریا علیہ السلام پھر آتے محراب میں داخل ہوتے، قرآن کہتا ہے وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، وہاں پر وہ رزق کو پاتے، یعنی وہاں پھل پاتے۔ مفسرین کہتے ہیں بے موسمی پھل ہوتے، بے موسمی پھل۔ اب تو 12 مہینے پھل کسی نہ کسی صورت میں مل جاتے ہیں، لیکن اصل جو جیسے کسی کو دسمبر میں آم مل جائے، وہ بھی چوسا، مثال دے رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے، چلو آپ کو ذائقہ ہی آ جائے گا۔ تو ستھرا چوسا مل جائے، سفید چوسا، اصلی دسمبر کی سردیوں میں موج نہ لگ جائے گی؟ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور اجوا کسی بھی موسم میں مل جائے، حضور کی محبوب کھجور اجوا، تو میں نے وہ کہا تو وجد عندها رزقا، تو وہ یہ رزق وہاں پڑا ہوتا، پھل پڑے ہوتے انواع و اقسام کے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ میرے رب کے اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی اب عقل میں آتا ہے یہ ساری بات کہ میں کرامت کے ذریعے جو کرامات کا تسلسل بتا، عقل میں آتا ہے رزق کا وہاں ہوں، اور نبی کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے۔ اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمانے لگے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ دوسرا آ جائیں سورہ النمل کے اوپر۔ اب مزے کی بات ہے کہ آج دور فتن کے اندر پہلے آیتوں کو اپنی مرضی سے ٹوسٹ کر کے لوگوں کو پیش کر دیا جاتا ہے، یعنی سیدھی آیات کے ترجمے موجود ہیں، صرف اس لیے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس انداز میں پڑھو تاکہ قرآن بھی حقیقت میں سمجھ نہ لگے۔ میں ہمیشہ آپ کو ایک تمثیل دیا کرتا ہوں، ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کس سے قرآن سیکھیں، کس سے قرآن سیکھیں، فلاں بھی قرآن بتاتا ہے، فلاں بھی قرآن کھول کے بیٹھا ہے، ہمیں کیسا پتہ لگے گا کہ فلاں قرآن والا ٹھیک قرآن بیان کر رہا ہے؟ میں نے جو شروع میں بات کی، ایک صرف پیرامیٹر دیتا ہوں، اور وہ پیرامیٹر ایک ہی ہے، ادب۔ مولا روم سے کسی نے پوچھا کہ یہی قرآن پڑھ کر لوگ محبوبوں کے نقش نکالتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے نہیں کہ آقا علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا، نعوذ باللہ یہ نہیں پتا تھا، یہی قرآن پڑھ کر ان کا تو اختیار ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک جو ایسا کہتا ہے، یہ قرآن پڑھ کے وہ آیتیں پیش کر رہے ہیں، اور یہی قرآن پڑھ کر کئی کہتے ہیں میرے حضور کو تو رب کا بھی پتا ہے، سب کا پتا ہے، اس کا بھی پتا ہے، اس کا بھی پتا ہے، اس کا بھی پتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ مثال دے کے کہتے ہیں ایک ہی پھول سے شہد کی مکھی بھی رس چوستی ہے، اور اسی پھول سے بھیڑ پونڈ وہ بھی رس چوستا ہے، مگر ایک کا زہر بنتا ہے اور ایک کا شہد بنتا ہے، پھول وہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو قرآن کو رب کی شانوں کے لیے پڑھتا ہے اور رب کے حبیب کی شانوں کو ڈھونڈنے کے لیے پڑھتا ہے، یہ قرآن ان کے لیے سراپا ہدایت بن جاتا ہے۔ اور جو محبوبوں کا نقش نکالنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، قرآن کہتا ہے میں پھر انہیں گمراہی کی سزا دیتا ہوں۔ اس لیے جملہ کہتا ہوں، ادب کا مطلب زہر والوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، وہ کوئی ہو، مجھے سے غرض نہیں، شہد والوں کے پاس بیٹھا کرو جو گفتگو کریں تو جن کے آداب، جن کو پتا ہو رب کی بارگاہ کے ادب میں کیسے بات کرنی، محبوب کی بارگاہ۔ تو حضرت
سورہ النمل کی طرف اب آ رہا ہوں. سورہ النمل میں حضرت ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے, ملکہ سبا کا انتظار ہے, ملکہ سبا کا. اور اتنے میں آپ فرماتے ہیں اپنے محفل میں اور اپنی مجلس میں, یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اے دربار والو, تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں. اب سوال ہے, رتبے میں سلیمان علیہ السلام بڑے ہیں کہ نہیں؟ اور سلیمان علیہ السلام خود چاہتے تو اس تخت کو منگوا سکتے تھے اور لا سکتے تھے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. اب نکتہ سنیں. قال عفریت من الجن, ان میں سے ایک کوی ہے کل جن, شرارتی کہتے ہیں, وہ بھی کئیوں نے کیا اس کا. ایک جن کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک, آپ کے مقام پر جب تک آپ بیٹھے ہیں, آپ اس سے پہلے اپنے مقام سے اٹھیں, یعنی نشست برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور ایماندار ہوں, لے کے آؤں گا. یہ بات ہو گئی. اتنے میں ایک اور کھڑے ہوئے, وہ جن نہیں تھے, وہ صحابیے حضرت سلیمان تھے, کھڑے ہو گئے. اب میرا سوال ہے, ہائے ہائے ہائے, بس میں آپ کو ایک سوال کا جواب اور سوال بھی دے رہا ہوں. سوال ہے, سلیمان علیہ السلام آپ خود کیوں نہیں لے آئے؟ آپ خود منگوا لیتے, آپ ہواؤں کو حکم دیتے, ہوائیں تو آپ کے پابند میں تھیں, آپ منگوا سکتے تھے. آپ نے کیوں کہا ہے کوئی لانے والا؟ جن کھڑا ہوا تو کہا ٹھیک ہے, چاہتے تھے اس سے جلدی کوئی لائے. اتنے میں وہ نہیں سے حضرت عاصم بن برقیہ کھڑے ہوئے. ہزاروں میل دور تخت پڑا ہے, کیا پتا ہے کیا نہیں پتا, کیسے پتا ہے تخت وہ کیسا ہے, دور پڑا ہے. پہلی بات, حضرت سلیمان کو اتنی دور علم تھا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا ان سب کو, تو وہ جانتے تھے نا یہ اللہ کا علم ہے جو سلیمان کو رب نے دیا ہے. ایک بات. دوسرا جو نقطہ دینا چاہتا ہوں, سلیمان علیہ السلام کے صحابی اتنے با اختیار ہیں کہ وہ ہزاروں میل پڑا ہوا دور کا تخت لے آئیں آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی اور اولیاء کا مقام ہے, اور جو مصطفیٰ خود ہو اور جو ان کی امت کے اولیاء ہو گئے. اگر سلیمان علیہ السلام کا صحابی رب کے دیے ہوئے اختیار سے اتنا با اختیار ہو سکتا ہے, اتنا با اختیار ہو, تو جو مصطفیٰ علیہ السلام جو ان کو رب نے مختار کل بنایا ہے, جو ان کا صحابی ہو جائے, ان کا آل پاک والا, اور پھر جو ان کا ولی ہو جائے, وہ کتنا رب کی عطا سے اختیار والا ہوگا. شروع میں نے سارے پیرامیٹر بتا دیے آپ کو, درمیان سے نہ سمجھیں, بس میں نے عرض کر دیا. اور وہ کہنے لگے انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, فرمانے لگے کہ میں آپ کے صرف پلک جھپکنے سے پہلے, پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا. یہ پلک جھپکنے سے پہلے کا ذکر یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قصہ بیان ہو رہا ہے, یہ کوئی کہانی بیان ہو رہی ہے؟ ارے میں قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں. اور آیت نمبر 40 38 39 38 39 40 یہ پڑھ کے دیکھ کے سورہ نمل قرآن مجید کا 27واں سورہ. یہ اختیار حضرت سلیمان کے صحابی اور ولی کا ہے. ہائے ہائے. تو پھر حضور داتا علیہ رحمہ اپنی مسجد میں نماز پڑھائے تو کعبہ سامنے کیوں نہ آ جائے؟
کیوں نہ آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے نہ آئے؟ رب نے کہا میرے علی حجویری تو ڈیرا بھی باہر لگا، شہر میں نہیں جانا، قیامت تک تجھے ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ سارے تیرے دروازے پر آئیں گے، سارے آئیں گے۔ یہ ہے رب کی محبوبوں کی شان۔ رب فرماتا ہے جو میرے ہو جاتے ہیں میں ان کا ہو جاتا ہوں، پھر جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یاد آتے ہیں۔ ایسا ذکر تو اپنے رب کا وہ کرتے ہیں، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں یاد آ جاتا ہوں کہ مولا واہ واہ کیسے تیرے بندے ہیں جو تیرا ذکر کرتے ہیں، اور یوں بھی کہ تیرا ان کا ذکر میں بن جاتا ہوں، میرا ذکر وہ بن جاتے ہیں۔ یہ آج کا بس، ابھی یہ میں نے اگلا بھی جمعہ انشاءاللہ، ابھی میں نے احادیث کی طرف جانا ہے، پرانی آیات کے اور مضمون دینے ہیں۔ میں جوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا جن کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کرامت کی کیا حقیقت ہے، میں آپ کو کئی یہ سوال سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، صحابہ نے بھی مردے زندہ کیے تھے؟ میں بتاؤں گا صحابی نے بھی مردہ زندہ کیا ہے۔ احادیث سے فرشتے صحابہ سے مصافحہ لینے کے لیے آتے تھے 30 سال مسلسل۔ میں روایات بتاؤں گا، پانی پر بھی چلے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اور مگر یہ ضرور کہوں گا یہ ان کی بات ہے جو صاحبان تقویٰ ہو گئے۔ وہ میں نے سارا روٹ بیان کر دیا، وہ پیرامیٹر ایسے نہیں کہ یہ ایسے ہی آ جائے بس جیسے ایسے بیٹھ گئے تو بس ہمیں کرامت، ایسے نہیں ہے۔ یہی آج کی فکر ہے۔ لوگوں اپنے علم العقیدہ کو بھی بہتر کرو اور اپنے مولا سے اپنے معاملات کو بھی بہتر کرو۔ صوفیاء والے ہیں تو صوفیاء والے طریق کے ساتھ غفلت چھوڑ دو، اپنے مولا کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ یہی پیغام ہے آج کا۔ وما علیہ الا البلاغ۔